آج 9 تاریخ مصائب ایک جمال لال کے. کون جمال لال؟ 18 سال کا مشہور. رسول کی رحلت کے بعد حسین گریہ کیا کرتے تھے، نانا کو یاد کر کے بہت روتے تھے اور دعا کرتے تھے پروردگار عالم مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر. اللہ نے حسین کی دعا کو مستجاب کیا، ہم شکل پیغمبر آ گئے. اور جب ہم شکل پیغمبر آ گئے، ہر ایک آ رہا ہے، حسین کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. حسین آج بہت خوش ہے کہ ہم شکل پیغمبر آ گئے. اتنے میں بہن بھی آئی ہے. بہن نے آنے کے بعد مبارکباد دی. حسین نے کہا بہن آج تیرا بھائی بہت خوش ہے، جو مانگنا ہے مانگ. ثانیہ زہرا نے کہا بھیا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بھائی مجھے وہ چیز عطا کر جو تجھے سب میں پیاری ہے. اے بھائی زیادہ عرصے کے لیے نہیں، 18 سال کے لیے مانگ رہی ہوں. یہ تجھ سے وعدہ ہے، ایک لوں گی تو 2 ساتھ دوں گی. حسین سمجھ گئے کہ ثانیہ زہرا کہنا کیا چاہ رہی ہے. ایک مرتبہ لیلا کو دیکھا، ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا. اشاروں ہی اشاروں میں گفتگو ہوئی. ایک مرتبہ لیلا نے اٹھا کر اکبر کو دے دیا. عزادار 18 سال پرورش کی ثانیہ زہرا نے اکبر کی. عزادارو دو بدو عرب رسول کے پاس آئے، اونٹنی پر جھگڑا. وہ کہہ رہا میری، وہ کہہ رہا میری. رسول نے کہا دلیل؟ ایک نے کہا دلیل میرے پاس ہے. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ اس کو نہر کیجیے، اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے. نہر کیا گیا، کہا اگر نہ ہوئے تو میں قیمت دوں گا اس کو. نہر کیا، دیکھا جگر میں 2 سوراخ. رسول نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہیں؟ کہ میں نے سنا یہ ہے کہ اگر والدین کے سامنے اس کے بچوں کو ذبح کیا جائے، اس کا ڈائریکٹ اثر جگر پر ہوتا ہے. اس اونٹنی کے 2 بچوں کو میں نے اس کے سامنے نہر کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے. اس واقعے کی تائید ہوئی ایک عالم دین. اس نے خواب میں دیکھا کہ حسین آئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، خون بہ رہا ہے. کہ مولا یہ آپ کی حالت کہ اے طالب علم کیا کربلا کا واقعہ بھول گیا؟ کہ نہیں مولا مجھے یاد ہے کہ یہ وہ سارے زخم ہیں جو کربلا میں لگے. دوسرے دن پھر خواب میں مولا حسین کو دیکھا. کیا دیکھا کہ زخم بھرے ہوئے ہیں، کوئی نشان دکھائی نہیں دے رہا. کہ مولا آج تو آپ کا جسم صحیح و سالم ہے. کہاں کبھی کبھی ہمیں مرہم مل جاتا ہے تو زخم ہمارے بھر جاتے ہیں. کہ مولا مرہم کیا ہے؟ اپنی عظمت جانیے گا. مرہم کیا ہے؟ کہ جب کوئی زائر ہماری زری پر آ کر گریہ کرتا ہے اور جب ہمارے چاہنے والے مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں اور مجھ حسین پر گریہ کرتے ہیں تو جو ان کے آنسو ہیں وہ مرہم بن جاتے ہیں. بس عزادار آج 9 تاریخ ہے، رونے میں شرم نہ کرنا. یہ آپ کے اور میرے آنسو یہ حسین کے لیے مرہم ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا 2 میرے ایسے زخم ہیں جو تجھے دکھائی نہیں دیں گے، جو تجھے دکھائی نہیں دیں گے. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا وہ زخم کہاں ہے؟ کہا وہ میرے جگر میں. کہ مولا آپ کے جگر میں وہ کس کا زخم ہے؟ کہ وہ 2 زخم ہے، ایک اکبر کا گرنا، ایک عباس کا گرنا. ان دونوں کے گرنے نے کربلا کے میدان میں اثر کیا ہے میرے جگر کے اوپر. ہاں عزادارو
علی اکبر 18 سال کی کمائی، جہاں حسین کا سر، جہاں اکبر کا سر وہاں حسین کا سر۔ ظالموں نے بہت اذیت دی ہے، بہت اذیت دی ہے امام حسین کو۔ جب لوگ کے نیزے پر سر لے کر چلے نا تو انہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ ظالم کیا کرتے، کبھی اکبر کا سر آگے لے جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ ایک مقام پر جب رکھا نا اور صندوق میں سر رکھ دیے، اکبر کا علیحدہ رکھا، حسین کا علیحدہ رکھا۔ اور جب صبح نمودار ہوئی ایک مرتبہ حسین کا صندوق کھولا، جب کھولا تو کیا دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے۔ ظالم تازیانے لے کر سید سجاد کے پاس آ گئے اور ایک مرتبہ سید سجاد کو اذیت کرنے لگے۔ سید سجاد نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہ تمہارے بابا کا سر صندوق میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا جہاں اکبر کا سر ہے وہاں میرے بابا کا سر ہے۔ ایک مرتبہ وہ صندوق کھولا گیا کہ جس میں علی اکبر کا سر تھا، کیا دیکھا کہ ضعیف باپ اپنے لب اور جوان بیٹے کے لب پر رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اکبر کے۔ بس عزادارو، بس وہ مرحلہ آ گیا کہ ایک مرتبہ جوان بیٹا آیا ہے باپ کے سامنے مرنے کی اجازت لینے کے لیے۔ اللہ ایسا وقت کسی کو نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے لے کر پیر تک علی اکبر کو دیکھا کہ علی اکبر تم شکل پیغمبر ہو، اے بیٹا تم جمع ہو، میں کس طریقے سے ضعیف باپ تمہیں کربلا کے میدان میں بھیجوں؟ کہ بابا آج تو ہر ایک نے شہید ہونا ہے۔ کہ اچھا کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہو؟ جس ماں نے 18 سال پالا ہے اس ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ بس عزادار علی اکبر خیمے میں گئے، ثانیہ زہرہ سے اجازت لی ہے اور تمام بیبیوں سے اجازت لی ہے۔ اب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا، 7 مرتبہ نیچے گرا، 7 مرتبہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا۔ لیکن جب علی اکبر نکلنے لگتے ہیں نا کوئی بیوی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے، کوئی بیوی ہے جو اکبر کا دامن تھام رہی ہے۔ آیت اللہ جوادی یہ کہتا ہے، آگے جوادی یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کون سی بیوی ہے جو دامن تھام رہی ہے۔ آگے جوادی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی ہوتی زینب تو وہ شانہ پکڑ لیتی، اگر ام لیلہ ہوتی تو وہ بازو تھام لیتی، کوئی اور بیوی ہوتی وہ شانے پر ہاتھ رکھ لیتی۔ یہ کون سی بیوی ہے جو بار بار دامن پکڑ رہی ہے؟ آگے جوادی کہتے ہیں میری عقل کام نہیں کرتی، لیکن عقل یہ کہتی ہے ایک 4 سالہ بچی ہوگی جس کا نام سکینہ ہے، وہ اکبر کا دامن تھامی ہوئی ہے اور کہی اکبر صغرا کو جا کے میں کیا جواب دوں گی؟ اکبر صغرا تیرا انتظار کر رہی ہے، اے اکبر انا چاہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آئے گا۔ آزادارو، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے۔ جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو اکبر آ گئے باپ کے پاس، باپ نے اجازت دی، گھوڑے پر سوار کرایا، اب اکبر چلنے لگے۔ جیسے ہی اکبر چلنے لگے نا عزادار ضعیف باپ نے کمر پر ہاتھ رکھا اور اکبر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ اکبر کو آہٹ محسوس کی، جب آہٹ محسوس کی پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا کیا رن میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ بابا کیا رن میں جانے کی اجازت نہیں دی؟ عزادار ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا ہے۔ بس عزادار کہا اکبر جاؤ، ہم نے اجازت دی۔ اب اکبر چلے، اکبر جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے 3 دن کا بھوکا پیاسا اکبر ایک مرتبہ پلٹ کے آتا ہے اور کہتا بابا اسلحے کی سنگینی نے پیاس کا غلبہ کر دیا ہے، بابا فقط ایک گھونٹ کا سوال ہے، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں دشمنوں کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ
حسین نے کیا کہا خدا ایسا وقت کسی باپ پر نہ لائے جو حسین نے دیکھا کہ اکبر بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ ایک مرتبہ اکبر نے اپنی زبان منہ میں ڈالنا چاہی حسین کی، فوراً کھینچ لی کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ کہ اکبر جاؤ آ جاؤ حضرت کوثر کے نالے سے راز کریں گے۔ اب اکبر چلے، اکبر جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک ظالم نے برچھی ماری، برچھی کا لگنا تھا، اکبر سوال نہ سکے، عزیز سے زمین پر آئے، آخری سلام کیا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ جہاں سے اکبر کا سلام آیا وہاں سے حسین زمین پر گرے، گھٹنیوں کے بل چلنے لگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کسی لاشوں پر ایسے نہیں گئے جیسے اکبر کے لاشوں پر گئے، جیسا بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہے اس طریقے سے حسین اکبر کے لاشوں پر گئے، کہہ رہے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ مجھے نہیں پتا کس علی کو آواز دے رہے ہیں، علی اکبر کو یا نجف ابن بابا کو، کیا یہ بابا دیکھیے جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، برچھی کا بل ہے، نہ جانا